ملاتے ہیں جی تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کہ کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا. نہیں جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں. معلوم نہیں کہ آپ نہیں ایسا دیکھا تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں, اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں جی ہے نہیں, جی نہیں بولتے نا کچھ. کچھ نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. تو کیا نام ہے پیر صاحب کا؟ سیف الرحمان صاحب تھے, سرفراز صاحب. سیف الرحمان جی کہتے تھے میرے نام ان کا سرفراز, سرفراز, قاری سرفراز. قاری سرفراز. لیکن سیف الرحمان پھر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اسلام سے زیادہ مشہور سے. اچھا مشہور سیف الرحمان نقشبندی. جی تو آپ ان کے ہی مرید بنے نا, یا ان کے بیٹے کے مرید ان کے بنے؟ بیٹے کے مرید بنے, سیف الرحمان صاحب کے نہیں. کیوں, وہ کب انتقال کر گئے؟ کافی دیر پہلے. اچھا ان کو نہیں دیکھا, دیکھا ہے کہ مرید نہیں تھے. مرید نہیں تھے. تو آپ کیسے پہنچے ان کے پاس؟ بتا رہے تھے نا آپ کے کوئی ساتھی تھے لے کے گئے. ادھر ہمارے علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا, ہاں وہ ادھر جاتا تھا, وہ لے کے گیا. اچھا کیا بول کے لے گیا؟ تو ادھر محفل ہوتی ہے ذکر کی, ادھر چلتے ہیں. کیا ذکر ہوتا ہے وہاں؟ ذکر اللہ کا ذکر کرتے. کیسے؟ اللہ 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 سے. ہاں اللہ 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 بس, جی. اور کچھ نہیں؟ ذکر ہوتا ہے جہاں کو مسئلہ. اور کیا, اور کیسے ذکر ہوتا ہے ذرا کچھ اور بتائیے نا. وہ خفی ذکر بھی کرتے ہیں. وہی کیا کیا ذکر ہوتا ہے؟ ایک تو کہا اللہ 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 اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ کا کیسے؟ اللہ اللہ اللہ. اچھا اور ہو اللہ کیسے؟ ہو اللہ ہو اللہ, جی ہو اللہ, جی ہو اللہ, ہو اللہ ایسے. اچھا اور اللہ 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 سے جی. ہو ساتھ لاتے پڑھتے ہو بھی بولتا ہے. ہو اللہ, ہو اللہ. ایک تو ہوا اللہ ہو جی, ہے, اللہ ہو, اور ایک ہوتا ہے ہو اللہ. یہ کبھی کبھار جا رہا تھا اللہ ہو کا ذکر کرتے. اچھا لاتے پڑھتے بیان وغیرہ کرتے. تو پھر جو ان کو ہاتھ, ایک ہاتھ ملائیے, جی جب ہاتھ ملاتے ہیں جی. تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کہ کوئی کرتا کوئی نہیں کرتا. نہیں جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں. معلوم نہیں کہ آپ نہیں ایسا دیکھا تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں, اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں جی ہے نہیں, جی نہیں بولتے نا کچھ. کچھ نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. یعنی جو بھی جن کو بھی ہوتا ہے نا کسی کو نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے نا صحیح ہے کہ بھائی مصافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافہ کرتے صحابہ سے, جی. اور جب مصافہ کرتے تو کیا صحابہ ایسے کرتے تھے؟ ایسے کرتے تھے؟ کوئی ذکر آتا ہے؟ نہیں. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ملے اور ایسے حالات نہیں ہوئے ان کے ساتھ, جی ایسا معاملہ نہیں ہوا, تو ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پیر صاحب کو روکنا چاہیے نا. ایسے کیوں کر رہا ہے؟ پھر مسافہ کرو, یہ ناچنا گانا اور ہنگا یہ کرنا اس کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں دیکھو کس طرح سے ناچتے ہیں اور کس انداز سے وہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں, اللہ کا گھر اس کے لیے تو نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو کیوں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ایسا؟ ایسا کیوں؟ اور ان سے جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھا, کہتے ہیں وجدات تھا. کیسے وجد آتا ہے؟ یعنی ان سے ملنے کے بعد وجد آتا ہے. وجد کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے وجد کا؟ ایسے جیسے آپ نے کہا نا ایسے کرنٹ لگتا ہے. اب ایسے کرنے لگا. ہاں ناچتے ہیں, پوری مسجد میں ناچتا ہے اور گر جاتا ہے. ہم لوگ کو نہیں لگتا, کسی کو بھی نہیں لگتا. نہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں, آپ نے کبھی کیا ایسا؟ وجد نہیں آیا آپ کو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس ایمان زیادہ ہے اس کو وجد آتا ہو, جس کا ایمان کم ہو اس کو وجد نہیں آتا ہو. ایسا ہے کیا؟ پتہ نہیں, جہاں جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, میں تو پڑھا نہیں ہوں. عقل سے سوچنا چاہیے نا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ ناچ رہا ہے اور یہ نہیں ناچ رہا ہے. اگر ناچنا صحیح ہے تو سب کو ناچنا چاہیے, اور اگر ناچنا صحیح نہیں ہے تو پھر سب کو نہیں ناچنا چاہیے. تو اس عقل سے بھی اللہ نے دیا ہے نا, تو سوچنا چاہیے نا. تو نہیں سوچا آپ نے کبھی؟
اچھا وہی دین ہے. بہر کے دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے جی سر. آپ نے کلمہ سنا ہے نا، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ. نہیں نہیں، صدقے یا رسول اللہ کلمہ تھوڑی ہے. اچھا نہیں کہ کہنا. چلو اچھا نہیں کہنا، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. بس کلمہ ہمارا ہو گیا. اچھا اس میں کیا ہے، ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. جی تو اب عبادت جتنی ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. جی. اب دیکھیے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ عبادت ہے. جی ذکر کرنا اللہ کا یہ عبادت ہے، جی. ہے نہیں؟ جی تو اب یہ عبادت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک کوشچن آتا ہے کہ عبادت ہم کس کے طریقے پر کریں، کس کے طریقے پر؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا ذکر کا اور عبادت کا، ویسے ہمیں کرنا ہے. اب اگر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ 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 ایسے ذکر کرو، یا ہو کرو، یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرو، تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسا ذکر کرنا. پیر صاحب کا طریقہ ہم نہیں لیں گے. پیر صاحب رسول تو نہیں ہے، کلمے میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ. پیر صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے، نقشبندی صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے. تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کا طریقہ بتائے، ایک عبادت کا طریقہ بتائے. اور اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کے بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور رسول کا مقصد ہے کہ بندوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کیا ہے وہ بتانا، اور اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کا یہ مقصد ہے بندوں کو اللہ سے کیسے جڑنا ہے، اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اب دنیا کے کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد اگر کوئی بتائے گا کوئی بات اللہ سے قریب کرنے کا راستہ، اللہ سے کی عبادت کا راستہ، ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، اگر بتایا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، نہیں بتایا ہے تو نہیں قبول کریں گے. پیر صاحب کی بات، مرشد صاحب کی بات، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیر صاحب اور مرشد صاحب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کن کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. تو شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. پیر صاحب کی اطاعت نہیں ہے، مرشد کی اطاعت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہم پیر و مرشد کو، مفتی کو، مولانا کو دیکھیں گے کیا ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ریجیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ ہے. دین کی کوئی بھی بات، دین پر چلنے کا کوئی بھی طریقہ ہے نا، عبادت کو کوئی بھی طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے. محنت کر رہے ہیں، ریجیکٹ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، کیا فائدہ؟ تو یہ ذکر کا طریقہ جو پیر صاحب نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یا اللہ پڑھو، یا اللہ اللہ پڑھو، یا ہو پڑھو، یا ہو اللہ پڑھو، یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے؟ نہیں بتایا. اب یہ ساری محنت رائے نہ جائے گی، رائے نہ جائے گی، ضائع جائے گا. اللہ کیا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، واضح گمراہی میں چلا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے مدینہ پہنچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے نا. تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے کے مطابق چلیے.
عبادت اللہ کی، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. امتی کس کے ہیں ہم؟ محمد رسول اللہ کے. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. ختم. نہ کوئی نقشبندی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی رضوی، نہ کوئی اتاری، کچھ نہیں. ہماری نسبت ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، نبی رسول ہے، ان کی طرف نسبت کریں گے آپ؟ میں عیسائی ہوں، نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ دیا ہے، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں. تو گزرے ہوئے نبی کی امت ہم کی طرف نسبت نہیں کریں گے. تو پھر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پیر کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں، ہم اتاری ہیں، ہم رضوی ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے؟ نہیں. نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کو ختم کریں. ہماری نسبت ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندگی، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے نا. چلیں توبہ کر کے جائیں. حج سے پہلے توبہ کر لیں کہ اب میں یہ نقشبندی گروپ میں نہیں رہوں گا، نقشبندی طریقے پہ نہیں چلوں گا. سمجھ گئے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چل رہے ہے نا. ہاں، یہ ابھی سے توبہ کر لیجیے اور جانے کے بعد چھوڑ دیجیے سب راستوں کو. ورنہ مرنے کے بعد قبر میں کس کا سوال ہے؟ رب کون اور نبی کون اور دین کیا. کوئی پیر کا بھی سوال ہے، پیر صاحب کون. تو پھر قبر میں سوال نہیں کوئی پیر صاحب کا، کوئی مرشد صاحب کا. تو کیوں پیر اور مرشد کے پیچھے چل رہا؟ قیامت کے دن بھی جو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا تو جانتے کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیا، انہی کے طریقے پہ چلا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اسی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن جب آدمی برا نتیجہ دیکھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا. اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کیا ہوتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا. وہاں جا کے نہیں کہے گا کہ کاش میں پیروں کی اطاعت کیا ہوتا، مرشدوں کی اطاعت کیا ہوتا. نہیں، پیر مرشد کی اطاعت کرنے والا وہاں افسوس کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سے توبہ کریں، چھوڑیں سب راستوں کو. دیکھیے حج کے اندر کیا ہے آپ کو؟ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک اللہ کا ذکر ہے، ہاں تلبیہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے، اور جو جس طریقے پہ بھی ہم حج کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پورا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میرے بھائی خیال رکھیں نا، تو صحیح راستے پہ چلیے، چھوڑیے یہ سب چیزیں. بہت بر صغیر میں یہ سب اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا، گروپ میں منتشر کر دیا ہے، گروپ بنا دیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ کمانا ہے، پیسے کمانا، دولت اور مال کمانا. آپ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیے. اللہ کی کتاب نہیں آتا ہے پڑھنے کسی مولانا کو بتا کے کہ بھائی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے ہم کو بتاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرامین ہیں جو حدیث شریف کہتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف. کسی بھی مولانا کو بیٹھا کہ بھائی آؤ ایک ایک حدیث کو ترجمہ کر کے بتاؤ، بتاتے چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، امام اعظم ہے، رسول اعظم ہے کہ نہیں، اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ہے، حکیم الامت ہے. آخر اپنی امت کو کیا بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیں. پیروں نے کیا بتایا سب کو پتا ہے، مرشد نے کیا بتایا سب کو پتا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے کیا بتایا سب کو پتا ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے بندوں کو پتا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پتا نہیں ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے محنت کریں. جو چیز آخرت میں کام آئے گی اس پر محنت کریں، ایسے نہ چلے آنکھ بند کر کے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہاں، میں چاہتا تھا میں آپ کو اپنے گروپ سے جوڑ دوں. مولانا سیف گروپ کو چھوڑیے، نقشبندی گروپ چھوڑیے، آئیے ہمارے مدنی گروپ میں آ جائیے، مظفر مدنی کے ساتھ جڑ جائیے. تو اپنے گروپ میں آپ کو لے آتا، لیکن نہیں. ہم کدھر بلا رہے ہیں آپ کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر. اور یہ جو آپ کا امامہ ہے، پگڑی ہے، یہ پگڑی بھی پیر صاحب والی، اس کو نکال دیجیے، ہٹا دیجیے. آپ پہنیے ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی پہنیے، سر پہ کوئی بھی رومال رکھیے. کوئی بھی آپ کے پنجاب میں
سادہ سا امامہ چلتا ہے نا، وہ امامہ پہنیے، لیکن ایسا امامہ نہ پہنیے کہ جس سے پتہ چلے آپ کسی پیر کے مرید ہیں. یہ علامت نہیں ہو، یہ پہچان نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ کپڑا رکھیں. ہاں کپڑا رکھیں، آپ کوئی بھی کپڑا رکھیں، کسی طریقے سے بھی رکھیں، لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہیں. دیکھیے مجھے بغیر معلوم کیے میں نے بول دیا تھا کہ آپ کس کے مرید ہیں. کیوں؟ بولا کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو ایک پہچان علامت دیتا ہے. کوئی ٹوپی کی شکل میں، کوئی امامے کی شکل میں، کوئی ہرا امامہ، کوئی لال امامہ، کوئی سفید امامہ، کوئی ہری ٹوپی، کوئی لال ٹوپی، کوئی گرین. یہ مقصد کہ ہر پیر بتانا چاہتا ہے یہ میرا کسٹمر ہے، یہ میرا مرید ہے، دوسرا اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. ضرورت نہیں ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں کہا کہ تم ایسی ہی ٹوپی پہنو، ایسا ہی امامہ پہنو، ایسا ہی رومال سر پہ ڈالو. یہ لباس ہے اور لباس میں پابندی نہیں ہے. لباس میں آپ جیسا لباس، پاکستانی ڈریس الگ ہے وہ پہنے، ایسے ہی ترکی کا لباس الگ ہے، ترکی اپنا پہنے، افریقہ کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے، عرب کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے. لباس میں ہمیں اسلام میں پابندی نہیں دی گئی، لیکن کوئی ایسی علامت اور پہچان نہ ہو جس سے کسی پیر و مرشد کی پہچان بن جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پالٹی نہ آپ کے علاقے کا لباس ہو، آپ کے ملک کا لباس ہو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم کو پہچانا ہے، یہ جو یہ ٹوپی ہے نا آپ کی، یہ پہچان. ٹھیک ہے چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں سب امریکہ سے آئے، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی انڈیا سے آیا، کوئی پاکستان سے آیا ہے، ہم سب کو یہاں کس چیز نے جمع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں؟ اسی کلمے نے اکٹھا کیا ہے. پیر و مرشد نے اکٹھا نہیں کیا. پیر و مرشد پر جائیں گے تو آپ بولیں گے میرا پیر و مرشد نقشبندی ہے، دوسرا کہے گا میرا پیر و مرشد قادری ہے، دوسرا کہے گا اختاری ہے، دوسرا کہے گا رضوی ہے، کوئی کہے گا سہروردی، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ، پھر لڑائی جھگڑے ہو جائے گی. پیری مریدی کے نام پر امت ایک نہیں ہوگی، امت ایک ہوگی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. امت کو اس پہ ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ملاتے ہیں تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کہ کوئی کرتا، کوئی نہیں کرتا. نہیں، جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں، معلوم نہیں. کیا نہیں ایسا دیکھیں تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے تو پیر صاحب خاموش رہتے ہیں، ہے نہیں بولتے نا کچھ. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. تو کیا نام ہے پیر صاحب کا؟ سیف الرحمان صاحب، سرفراز صاحب. سیف الرحمان جی کہتے تھے، میرے نام ان کا سرفراز، قاری سرفراز. لیکن سیف الرحمان پھر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اسلام سے زیادہ مشہور سے. اچھا، مشہور سیف الرحمان نقشبندی. جی. تو آپ ان کے ہی مرید بنے نا، یا ان کے بیٹے کے مرید؟ ان کے بیٹے کے مرید بنے. سیف الرحمان صاحب کے نہیں. کیوں؟ وہ کب انتقال کر گئے؟ کافی دیر پہلے. اچھا، ان کو نہیں دیکھا ہے کہ مرید نہیں تھے. تو آپ کیسے پہنچے ان کے پاس؟ بتا رہے تھے نا آپ کے کوئی ساتھی تھے لے کے گئے. ادھر ہمارے علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا. ہاں. وہ ادھر جاتا تھا، وہ لے کے گیا. اچھا، کیا بول کے لے گیا؟ ادھر محفل ہوتی ہے ذکر کی، ادھر چلتے. کیا ذکر ہوتا ہے وہاں؟ اللہ کا ذکر کرتے. کیسے؟ اللہ 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 بس. جی. اور کچھ نہیں ذکر ہوتا ہے. کوئی مسئلہ اور کیا، اور کیسے ذکر ہوتا ہے؟ ذرا کچھ اور بتائیے نا. وہ خفی ذکر بھی کرتے ہیں. وہی کیا ذکر ہوتا ہے؟ ایک تو کہا اللہ 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 کا ذکر کرتے. پھر اللہ کا کیسے؟ اللہ اللہ اللہ. اچھا، اور ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ. جی. ہو اللہ. جی. ہو اللہ، ہو اللہ ایسے. اچھا، اور اللہ 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 سے. جی. ہو ساتھ لاتے پڑھتے. ہو بھی بولتا ہے. ہو اللہ، ہو اللہ. ایک تو ہو اللہ ہو، جی، اللہ ہو، اور ایک ہوتا ہے ہو اللہ. یہ کبھی کبھار جا رہتا ہے اللہ ہو کا ذکر کرتے. اچھا، لاتے پڑھتے، بیان وغیرہ کرتے. تو پھر جو ان کو ہاتھ ملائیے. جی. جب ہاتھ ملاتے ہیں جی تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کہ کوئی کرتا، کوئی نہیں کرتا. نہیں، جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں.
معلوم نہیں کیا آپ کو؟ نہیں بھائی صاحب دیکھیں تو کافی لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو کرتے ہیں میں ان کی بات پوچھ رہا ہوں کیوں کرتے ہیں, اور اگر یہ صحیح ہے پیر صاحب خاموش رہتے ہیں جی ہے نہیں, جی نہیں بولتے نا کچھ, کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. یعنی جو بھی جن کو بھی ہوتا ہے نا کسی کو نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے صحیح ہے. کہ بھائی مسافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مسافہ کرتے صحابہ سے, جی اور جب مسافہ کرتے تو کیا صحابہ ایسے ایسے کرتے تھے؟ ایسے ایسے کرتے تھے؟ کوئی ذکر آتا ہے؟ نہیں تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ملے اور ایسے حالات نہیں ہوئے ان کے ساتھ, جی ایسا معاملہ نہیں ہوا, تو ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پیر صاحب کو روکنا چاہیے نا, ایسے کیوں کر رہا ہے؟ بس مسافہ کرو, پیچھے بیٹھ یہ ناچنا گانا اور یہ کرنا اس کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں دیکھو کس طرح سے ناچتے ہیں اور کس انداز سے وہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں, اللہ کا گھر اس کے لیے تو نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو کیوں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ایسا؟ ایسا کیوں؟ اور ان سے جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھا, کہتے ہیں وجدات تھا. کیسے وجد آتا ہے؟ ہوتے ہیں جنہوں آدھا یعنی ان سے ملنے کے بعد وجد آتا ہے. وجد کس کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے وجد کا؟ ایسے جیسے آپ نے کہا نا ایسے جی کرنٹ لگتا ہے. اب ایسے جی کرنے لگ ہاں وہ بات ہاں ناچتے ہیں بھائی, پوری مسجد میں ناچتا ہے ناچتا ہے ناچتا ہے اور گر جاتا ہے بیٹھ کے. وہ ہم لوگ کو نہیں لگتا. کسی کو بھی نہیں لگتا. نہیں آپ ان نے کو خوش کرنے کبھی سوچا نہیں, آپ نے کبھی کیا ایسا؟ وجد نہیں آیا آپ کو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس ایمان زیادہ ہے اس کو وجد آتا ہو, جس کا ایمان کم ہو اس کو وجد نہیں آتا ہو, ایسا ہے کیا؟ پتہ نہیں جہاں جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, میں تو پڑھا نہیں ہوں. ایسے بھی عقل سے سوچنا چاہیے نا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ ناچ رہا ہے اور یہ نہیں ناچ رہا ہے. اگر ناچنا صحیح ہے تو سب کو ناچنا چاہیے, اور اگر ناچنا صحیح نہیں ہے تو پھر سب کو نہیں ناچنا چاہیے. تو اس عقل سے بھی اللہ نے دیا ہے نا, تو سوچنا چاہیے نا. تو نہیں سوچا آپ نے کبھی؟ اچھا وہی دن ہے. بہر کے دیکھیے میرے بھائی, دیکھیے جی سر. آپ نے کلمہ سنا ہے نا, کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ. نہیں نہیں, صدقے یا رسول اللہ کلمہ تھوڑی ہے. اچھا نہیں کہ کہنا, چلو اچھا نہیں کہنا, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. بس کلمہ ہمارا ہو گیا. اچھا اس میں کیا ہے, ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. جی تو اب عبادت جتنی ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اب دیکھیے کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, یہ عبادت ہے. جی ذکر کرنا اللہ کا یہ عبادت ہے, ہے نہیں؟ جی تو اب یہ عبادت ہو گیا. اب ایک کوشچن آتا ہے کہ عبادت ہم کس کے طریقے پر کریں, کس کے طریقے پر؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا ذکر کا اور عبادت کا, ویسے ہمیں کرنا ہے. اب اگر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ 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 ایسے ذکر کرو, یا ہو کرو, یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرو, تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسا ذکر کرنا. پیر صاحب کا طریقہ ہم نہیں لیں گے. پیر صاحب رسول تو نہیں ہے, کلمے میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ. پیر صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے, نقشبندی صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے. تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کا طریقہ بتائے, ایک عبادت کا طریقہ بتائے. اور اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کے بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور رسول کا مقصد ہے کہ بندوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کیا ہے وہ بتانا, اور اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, اور اس کا یہ مقصد ہے بندوں کو اللہ سے کیسے جڑنا ہے, اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں.
اب دنیا کے کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد اگر کوئی بتائے گا کوئی بات اللہ سے قریب کرنے کا راستہ، اللہ سے کی عبادت کا راستہ، ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، اگر بتایا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، نہیں بتایا ہے تو نہیں قبول کریں گے پیر صاحب کی بات، مرشد صاحب کی بات، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیر صاحب اور مرشد صاحب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کن کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، پیر صاحب کی اطاعت نہیں ہے، مرشد کی اطاعت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہم پیر و مرشد کو، مفتی کو، مولانا کو دیکھیں گے کیا ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ریجیکٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ ہے۔ دین کی کوئی بھی بات، دین پر چلنے کا کوئی بھی طریقہ ہے نا، عبادت کو کوئی بھی طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے۔ محنت کر رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، کیا فائدہ؟ تو یہ ذکر کا طریقہ جو پیر صاحب نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو یا اللہ پڑھو یا اللہ پڑھو یا ہو پڑھو یا ہو اللہ پڑھو، یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ اب یہ ساری محنت رائے نہ جائے گی، رائے نہ جائے گی، ضائع جائے گا، اللہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، واضح گمراہی میں چلا جائے گا، سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے، اللہ نے مدینہ پہنچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے نا، تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے کے مطابق چلیے۔ عبادت اللہ کی، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے، تو بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ امتی کس کے ہیں ہم؟ محمد رسول اللہ کے، تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ کی، ختم۔ نہ کوئی نقش بندی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی رضوی، نہ کوئی عطاری، کچھ نہیں۔ ہماری نسبت ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، نبی رسول ہے، ان کی طرف نسبت کریں گے آپ؟ میں عیسائی ہوں، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ دیا ہے، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے، تو گزرے ہوئے نبی کی امت ہم کی طرف نسبت نہیں کریں گے، تو پھر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پیر کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں کہ ہم نقش بندی ہیں، ہم عطاری ہیں، ہم رضوی ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقش بندی ہے؟ نہیں، نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کو ختم کریں۔ ہماری نسبت ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندگی، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت، ہے نا۔ چلیں توبہ کر کے جائیں، حج سے پہلے توبہ کر لیں کہ اب میں یہ نقش بندی گروپ میں نہیں رہوں گا، نقش بندی طریقے پہ نہیں چلوں گا، سمجھ گئے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چل رہے ہیں، ہے نا۔ ہاں، یہ ابھی سے توبہ کر لیجیے اور جانے کے بعد چھوڑ دیجیے سب راستوں کو، ورنہ مرنے کے بعد قبر میں کس کا سوال ہے؟ رب کون اور نبی کون اور دین کیا؟ کوئی پیر کا بھی سوال ہے، پیر صاحب کون؟ تو پھر قبر میں سوال نہیں کوئی پیر صاحب کا، کوئی مرشد صاحب کا، تو کیوں پیر اور مرشد کے پیچھے چل رہا؟ قیامت کے دن بھی جو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا تو جانتے کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیا، انہی کے طریقے پہ چلا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اسی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن جب آدمی برا نتیجہ دیکھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کیا ہوتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا۔ وہاں جا کے نہیں کہے گا کہ کاش میں پیروں کی اطاعت کیا ہوتا، مرشدوں کی اطاعت کیا ہوتا،
نہیں پیر مرشد کی اطاعت کرنے والا وہاں افسوس کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سے توبہ کریں, چھوڑیں سب راستوں کو. دیکھیے حج کے اندر کیا ہے آپ کو, ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک اللہ کا ذکر ہے, ہاں تلبیہ, جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے, اور جو جس طریقے پہ بھی ہم حج کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, پورا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میرے بھائی خیال رکھنا ہے نا, تو صحیح راستے پہ چلیے, چھوڑیے یہ سب چیزیں. بہت بر صغیر میں یہ سب اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے, گروپ میں منتشر کر دیا ہے, گروپ بنا دیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ کمانا ہے, پیسے کمانا ہے, دولت اور مال کمانا ہے. آپ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیے, اللہ کی کتاب نہیں آتا ہے پڑھنے کسی مولانا کو بتا کے کہ بھائی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرامین ہیں, حدیث شریف کہتے ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف. کسی بھی مولانا کو بیٹھا کے بھائی آؤ ایک ایک حدیث ترجمہ کر کے بتاؤ, بتاتے چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے, اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر اعظم ہے, قائد اعظم ہے, امام اعظم ہے, رسول اعظم ہے کہ نہیں, اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ہے, حکیم الامت ہے. آخر اپنی امت کو کیا بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتائیں. پیروں نے کیا بتایا سب کو پتا ہے, مرشد نے کیا بتایا سب کو پتا ہے, ہمارے مفتی صاحب نے کیا بتایا سب کو پتا ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے بندوں کو پتا نہیں ہے, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پتا نہیں ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے محنت کریں, جو چیز آخرت میں کام آئے گی اس پر محنت کریں, ایسے نہ چلے آنکھ بند کر کے. سمجھ گئے میرے بھائی. ہاں میں چاہتا تھا میں آپ کو اپنے گروپ سے جوڑ دوں, مولانا سیف گروپ کو چھوڑیے, نقشبندی گروپ چھوڑیے, آئیے ہمارے مدنی گروپ میں آ جائیے, مظفر مدنی کے ساتھ جڑ جائیے. تو اپنے گروپ میں آپ کو لے آتا, لیکن نہیں. ہم کدھر بلا رہے ہیں آپ کو, اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر. اور یہ جو آپ کا امامہ ہے, پگڑی ہے, یہ پگڑی بھی پیر صاحب والی, اس کو نکال دیجیے, ہٹا دیجیے. آپ پہنیے ٹوپی, کوئی بھی ٹوپی پہنیے, سر پہ کوئی بھی رومال رکھیے, کوئی بھی آپ کے پنجاب میں سادہ سا امامہ چلتا ہے نا, وہ امامہ پہنیے, لیکن ایسا امامہ نہ پہنیے کہ جس سے پتا چلے آپ کسی پیر کے مرید ہیں. یہ علامت نہیں ہو, یہ پہچان نہ ہو. سمجھ گئے نا. کپڑا رکھیں, ہاں کپڑا رکھیں, آپ کوئی بھی کپڑا رکھیں, کسی طریقے سے بھی رکھیں, لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہیں. دیکھیے مجھے بغیر معلوم کیے میں نے بول دیا تھا کہ آپ کس کے مرید ہیں. کیوں بولا کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو ایک پہچان علامت دیتا ہے, کوئی ٹوپی کی شکل میں, کوئی امامے کی شکل میں, کوئی ہرا امامہ, کوئی لال امامہ, کوئی سفید امامہ, کوئی ہری ٹوپی, کوئی لال ٹوپی, کوئی گرین. یہ مقصد کہ ہر پیر بتانا چاہتا ہے یہ میرا کسٹمر ہے, یہ میرا مرید ہے, دوسرا اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. ضرورت نہیں ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں کہا کہ تم ایسی ہی ٹوپی پہنو, ایسا ہی امامہ پہنو, ایسا ہی رومال سر پہ ڈالو. یہ لباس ہے, اور لباس میں پابندی نہیں ہے. لباس میں آپ جیسا لباس, پاکستانی ڈریس الگ ہے وہ پہنے, ایسے ہی ترکی کا لباس الگ ہے, ترکی اپنا پہنے, افریقہ کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے, عرب کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے. لباس میں ہمیں اسلام میں پابندی نہیں دی گئی, لیکن کوئی ایسی علامت اور پہچان نہ ہو جس سے کسی پیر و مرشد کی پہچان بن جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے علاقے کا لباس ہو, آپ کے ملک کا لباس ہو, کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم کو پہچانا ہے, جو یہ ٹوپی ہے نا آپ کی, پہچان. ٹھیک ہے, چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں سب امریکہ سے آئے, کوئی انگلینڈ سے آیا, کوئی انڈیا سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا ہے, ہم سب کو یہاں کس چیز نے جمع کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں, اسی کلمے نے اکٹھا کیا ہے. پیر و مرشد نے اکٹھا نہیں کیا. پیر و مرشد پر جائیں گے تو آپ بولیں گے میرا پیر و مرشد نقشبندی ہے, دوسرا کہے گا میرا پیر و مرشد قادری ہے, دوسرا کہے گا افطاری ہے, دوسرا کہے گا رضوی ہے, کوئی کہے گا سہروردی, کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ, پھر لڑائی جھگڑے ہو جائے گی. پیری مریدی کے نام پر امت ایک نہیں ہوگی, امت ایک ہوگی اللہ کے نام پر, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. امت کو اس پہ ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ملاتے ہیں تو پھر ایسے کیوں کرتے ہیں؟ سب کی کوئی کرتا, کوئی نہیں کرتا. نہیں, جو کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں.
मालूम नहीं क्या आपको? नहीं भाई साहब देखे तो काफी लोग आते हैं तो कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते जो करते हैं मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ, क्यों करते हैं? और अगर ये सही है तो पीर साहब खामोश रहते हैं, जी है नहीं? जी नहीं बोलते ना कुछ। कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि ये सही समझते हैं वो। तो क्या नाम है पीर साहब का? सैफुर रहमान साहब थे, सरफराज साहब सैफुर रहमान जी कहते थे, मेरे नाम उनका सरफराज, सरफराज, कारी सरफराज, कारी सरफराज। लेकिन सैफुर रहमान फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस्लाम से ज्यादा मशहूर से। अच्छा, मशहूर सैफुर रहमान नक्शबंदी। जी तो आप उनके ही मुरीद बने ना, या उनके बेटे के मुरीद उनके बने? बेटे बेटे के मुरीद बने, सैफुर रहमान साहब के नहीं। क्यों, वो कब इंतकाल कर गए? काफी देर पहले अच्छा, उनको नहीं देखा, देखा है कि मुरीद नहीं थे। मुरीद नहीं थे। तो आप कैसे पहुंचे उनके पास? बता रहे थे ना आपके कोई साथी थे, लेके गए। उधर हमारे इलाके में एक आदमी रहता था, हाँ। वो उधर जाता था, वो लेके गया। अच्छा, क्या बोल के ले गया? तो उधर महफिल होती है जिक्र की, उधर चलते हैं। अच्छा, क्या जिक्र होता है वहाँ? अल्लाह का जिक्र करते, कैसे? अल्लाह 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 हाँ? अल्लाह 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 अल्लाह, बस, जी और कुछ नहीं? जिक्र होता है आपको मसला। और क्या, और कैसे जिक्र होता है? जरा कुछ और बताइए ना। वो काफी जिक्र भी करते हैं, वही क्या क्या जिक्र होता है? जैसे एक तो कहा अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अल्लाह का, कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अच्छा, और फिर हु अल्लाह, हु कैसे? अल्लाह, हु अल्लाह, हु अल्लाह, जी हु अल्लाह, जी, हु अल्लाह, हु अल्लाह, ऐसे। अच्छा, और फिर अल्लाह 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 अल्लाह, जी, हु फिर साथ लाते पढ़ते हु भी बोलता है। अल्लाह, हु अल्लाह, हु अल्लाह। एक तो हुआ अल्लाह हु जी है, अल्लाह, और एक होता है हु अल्लाह। ये कभी कभार जा रहा था अल्लाह का जिक्र करते, अच्छा, तो लाते पढ़ते, तो बयान वगैरह करते। तो फिर जो उनको हाथ, एक मिनट हाथ मिलाइए, जी जब हाथ मिलाते हैं जी, तो फिर ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? भाई सब की कोई कोई करता, कोई नहीं करता, नहीं, जो करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं। मालूम नहीं क्या आपको? नहीं भाई साहब देखे तो काफी लोग आते हैं तो कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते। जो करते हैं मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ, क्यों करते हैं? और अगर ये सही है जी। तो पीर साहब खामोश रहते हैं, जी है नहीं? जी, नहीं बोलते ना कुछ। कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि ये सही समझते हैं वो। यानी जो भी जिनको भी होता है ना, किसी को नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए सही है। कि भाई मुसाफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसाफा करते सहाबा से, जी और जब मुसाफा करते तो क्या सहाबा ऐसे ऐसे करते थे? ऐसे ऐसे करते थे? कोई जिक्र आता है? नहीं, तो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा मिले और ऐसे हालात नहीं हुए उनके साथ, जी ऐसा मामला नहीं हुआ, तो इनके साथ क्यों हो रहा है? सही है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो पीर साहब को रोकना चाहिए ना। ऐसे क्यों कर रहे हो? बस मुसाफा करो, खत्म। पीछे बैठ ये नाचना गाना और हंगा ये करना, इसके है वो भी अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में देखो किस तरह से नाचते हैं और किस अंदाज से वो हरकतें करते हैं। जी। अल्लाह के घर में, अल्लाह का घर इसके लिए तो नहीं आया है। ठीक है, तो उनको क्यों ऐसा होता है बाज लोगों को और बाज लोगों को नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों? और उनसे जिनको होता है उनसे पूछा, कहते हैं वजदात था। कैसे वजद आता है? वो तो जिन्होंने आधा आधा यानी उनसे मिलने के बाद वजद आता है। जी। वजद किसको कहते हैं? यानी क्या मतलब है वजद का? ऐसे जिसके आपने कहा ना, ऐसे जी करंट लगता है। अब ऐसे करने लग हाँ, गए। वो बात हाँ, नाचते हैं भाई, पूरी मस्जिद में नाचता है और गिर जाता है रोड पे। हम लोग को नहीं लगता। है? किसी को भी नहीं लगता और नहीं, आपने उनको खुश करने कभी के लिए- सोचा नहीं? आपने कभी किया ऐसा? वजद नहीं आया आपको? तो ऐसा हो सकता है कि जो जिसके पास ईमान ज्यादा है उसको वजद आता हो, जिसका ईमान कम हो उसको वजद नहीं आता हो। ऐसा है क्या? पता नहीं, जहाँ जो पढ़े लिखे समझते हैं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, हो सकता है ऐसे भी मैं क्या अकल से सोचना चाहिए ना कि भाई क्या वजह है कि ये नाच रहा है और ये नहीं नाच रहा है। अगर नाचना सही है तो सबको नाचना चाहिए, और अगर नाचना सही नहीं है तो फिर सबको नहीं नाचना चाहिए। तो इस अकल से भी अल्लाह ने दिया है ना, तो सोचना चाहिए ना। तो नहीं सोचा आपने कभी? अच्छा, डॉक्टर समझे वही दिन है।
بہرکیف دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے جی سر، آپ نے کلمہ سنا ہے نا، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ نہیں نہیں، صدقے یا رسول اللہ کلمہ تھوڑی ہے، اچھا نہیں کہ کہنا، چلو اچھا نہیں کہنا، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، بس کلمہ ہمارا ہو گیا۔ اچھا اس میں کیا ہے، ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ جی تو اب عبادت جتنی ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے۔ اب دیکھیے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ عبادت ہے، جی ذکر کرنا اللہ کا یہ عبادت ہے، جی ہے نہیں؟ جی تو اب یہ عبادت ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک کوشچن آتا ہے کہ عبادت ہم کس کے طریقے پر کریں، کس کے طریقے پر؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا ذکر کا اور عبادت کا، ویسے ہمیں کرنا ہے۔ اب اگر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ 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 ایسے ذکر کرو، یا ہو کرو، یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرو، تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسا ذکر کرنا۔ پیر صاحب کا طریقہ ہم نہیں لیں گے، پیر صاحب رسول تو نہیں ہے، کلمے میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پیر صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے، نقشبندی صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے۔ تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کا طریقہ بتائے، ایک عبادت کا طریقہ بتائے۔ اور اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کے بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور رسول کا مقصد ہے کہ بندوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کیا ہے وہ بتانا، اور اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اس کا یہ مقصد ہے بندوں کو اللہ سے کیسے جڑنا ہے، اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اب دنیا کے کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی بھی عالم، کوئی بھی پیر، کوئی بھی مرشد اگر کوئی بتائے گا کوئی بات اللہ سے قریب کرنے کا راستہ، اللہ سے کی عبادت کا راستہ، ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے۔ اگر بتایا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، نہیں بتایا ہے تو نہیں قبول کریں گے پیر صاحب کی بات، مرشد صاحب کی بات، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیر صاحب اور مرشد صاحب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کن کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، پیر صاحب کی اطاعت نہیں ہے، مرشد کی اطاعت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہم پیر و مرشد کو، مفتی کو، مولانا کو دیکھیں گے کیا ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ریجیکٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ۔ دین کی کوئی بھی بات، دین پر چلنے کا کوئی بھی طریقہ ہے نا، عبادت کو کوئی بھی طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے۔ محنت کر رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں کیا فائدہ؟ تو یہ ذکر کا طریقہ جو پیر صاحب نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یا اللہ پڑھو، یا اللہ اللہ پڑھو، یا ہو پڑھو، یا ہو اللہ پڑھو، یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ اب یہ ساری محنت رائے گا جائے گی، رائے جائے گی، ضائع جائے گا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، واضح گمراہی میں چلا جائے گا، سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے، اللہ نے مدینہ پہنچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے نا؟ تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے کے مطابق چلیے۔ عبادت اللہ کی، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ امتی کس کے ہیں ہم؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ کی۔ ختم۔
نہ کوئی نقشبندی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی رضوی، نہ کوئی عطاری، کچھ نہیں. ہماری نسبت ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، نبی رسول ہے، ان کی طرف نسبت کریں گے آپ؟ میں عیسائی ہوں، نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ دیا ہے، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے. تو گزرے ہوئے نبی کی امت ہم کی طرف نسبت نہیں کریں گے. تو پھر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پیر کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں، ہم عطاری ہیں، ہم رضوی ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے؟ نہیں، نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کو ختم کریں. ہماری نسبت ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندگی، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے نا. چلیں توبہ کر کے جائیں، حج سے پہلے توبہ کر لیں کہ اب میں یہ نقشبندی گروپ میں نہیں رہوں گا، نقشبندی طریقے پہ نہیں چلوں گا. سمجھ گئے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چل رہے ہیں، ہے نا. ہاں، یہ ابھی سے توبہ کر لیجیے اور جانے کے بعد چھوڑ دیجیے سب راستوں کو، ورنہ مرنے کے بعد قبر میں کس کا سوال ہے؟ رب کون اور نبی کون اور دین کیا. کوئی پیر کا بھی سوال ہے، پیر صاحب کون؟ تو پھر قبر میں سوال نہیں کوئی پیر صاحب کا، کوئی مرشد صاحب کا، تو کیوں پیر اور مرشد کے پیچھے چل رہا ہے؟ قیامت کے دن بھی جو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا تو جانتے کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیا، انہی کے طریقے پہ چلا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اسی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن جب آدمی برا نتیجہ دیکھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کیا ہوتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا. وہاں جا کے نہیں کہے گا کہ کاش میں پیروں کی اطاعت کیا ہوتا، مرشدوں کی اطاعت کیا ہوتا. نہیں، پیر مرشد کی اطاعت کرنے والا وہاں افسوس کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سے توبہ کریں، چھوڑیں سب راستوں کو. دیکھیے حج کے اندر کیا ہے آپ کو؟ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک اللہ کا ذکر ہے، ہاں تلبیہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے، اور جو جس طریقے پہ بھی ہم حج کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پورا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میرے بھائی خیال رکھنا ہے نا، تو صحیح راستے پہ چلیے، چھوڑیے یہ سب چیزیں. بہت بر صغیر میں یہ سب اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا، گروپ میں منتشر کر دیا ہے، گروپ بنا دیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ کمانا ہے، پیسے کمانا ہے، دولت اور مال کمانا ہے. آپ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیے، اللہ کی کتاب نہیں آتا ہے پڑھنے کسی مولانا کو بتا کے کہ بھائی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرامین ہیں جو حدیث شریف کہتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، کسی بھی مولانا کو بیٹھا کے بھائی آؤ ایک ایک حدیث ترجمہ کر کے بتاؤ، بتاتے چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، امام اعظم ہے، رسول اعظم ہے کہ نہیں، اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ہے، حکیم الامت ہے. آخر اپنی امت کو کیا بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پتہ ہی. پیروں نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے، مرشد نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے، ہمارے مفتی صاحب نے کیا بتایا سب کو پتہ ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے بندوں کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پتہ نہیں ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے محنت کریں، جو چیز آخرت میں کام آئے گی اس پر محنت کریں، ایسے نہ چلے آنکھ بند کر کے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہاں، میں چاہتا تھا میں آپ کو اپنے گروپ سے جوڑ دوں. مولا سیف گروپ کو چھوڑیے، نقشبندی گروپ چھوڑیے، آئیے ہمارے مدنی گروپ میں آ جائیے، مظفر مدنی کے ساتھ جڑ جائیے، تو اپنے گروپ میں آپ کو لے آتا. لیکن نہیں، ہم کدھر بلا رہے ہیں آپ کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر. اور یہ جو آپ کا امامہ ہے، پگڑی ہے، یہ پگڑی بھی پیر صاحب والی، اس کو نکال دیجیے، ہٹا دیجیے. آپ پہنیے ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی پہنیے، سر پہ کوئی بھی رومال رکھیے. کوئی بھی آپ کے پنجاب میں سادہ سا امامہ چلتا ہے نا، وہ امامہ پہنیے، لیکن ایسا امامہ نہ پہنیے کہ جس سے پتا چلے آپ کسی پیر کے مرید ہیں. یہ علامت نہیں ہو، یہ پہچان نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ کپڑا رکھیں
हाँ कपड़ा रखें, आप कोई भी कपड़ा रखें, किसी तरीके से भी रखें, लेकिन ऐसा ना लगे कि आप किसी पीर के मुरीद हैं। देखिए मुझे बगैर मालूम किए मैंने बोल दिया था कि आप किसके मुरीद हैं। क्यों बोला कि हर पीर अपने मुरीदों को एक पहचान अलामत देता है, कोई टोपी की शक्ल में, कोई अमामे की शक्ल में, कोई हरा अमामा, कोई लाल अमामा, कोई सफ़ेद अमामा, कोई हरी टोपी, कोई लाल टोपी, कोई ग्रीन। ये मकसद कि हर पीर बताना चाहता है ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा मुरीद है, दूसरा इसके ऊपर हाथ ना डाले। जरूरत नहीं है इसकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं कहा कि तुम ऐसी ही टोपी पहनो, ऐसा ही अमामा पहनो, ऐसा ही रुमाल सर पे डालो। ये लिबास है और लिबास में पाबंदी नहीं है। लिबास में आप जैसा लिबास, पाकिस्तानी ड्रेस अलग है वो पहने, ऐसे ही तुर्की का लिबास अलग है, तुर्की अपना पहने, अफ्रीका का लिबास अलग है वो अपना पहने, अरब का लिबास अलग है वो अपना पहने। लिबास में हमें इस्लाम में पाबंदी नहीं दी गई, लेकिन कोई ऐसी अलामत और पहचान ना हो जिससे किसी पीर मुर्शिद की पहचान बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। पार्टी ना आपके इलाके का लिबास हो, आपके मुल्क का लिबास हो, कोई हर्ज नहीं है। ये हमको पहचाना है, ये जो ये टोपी है ना आपकी, ये पहचान। ठीक है, चलिए अल्लाह ताला हम सबको जितने यहाँ बैठे हैं, देखे सब अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आया, कोई इंडिया से आया, कोई पाकिस्तान से आया है, हम सबको यहाँ किस चीज ने जमा किया है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है नहीं? इसी कलमे ने इकट्ठा किया है। पीरो मुर्शिद ने इकट्ठा नहीं किया। पीरो मुर्शिद पर जाएंगे तो आप बोलेंगे मेरा पीरो मुर्शिद नक्शबंदी है, दूसरा कहेगा मेरा पीरो मुर्शिद कादरी है, दूसरा कहेगा अख्तारी है, दूसरा कहेगा रिजवी है, कोई कहेगा सहरवर्दी, कोई कुछ कहे, कोई कुछ, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। पीरी मुरीदी के नाम पर उम्मत एक नहीं होगी, उम्मत एक होगी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। उम्मत को इस पे एक करना है, ठीक है? मिलाते हैं तो फिर ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा कि कोई करता, कोई नहीं करता। नहीं, जो करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, मालूम नहीं कि आप नहीं ऐसा देखे तो काफी लोग आते हैं, तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। जो करते हैं मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ, क्यों करते हैं? और अगर ये सही है तो पीर साहब खामोश रहते हैं, जी है नहीं? जी नहीं बोलते ना कुछ, इसका मतलब है कि ये सही समझते हैं वो। तो क्या नाम है पीर साहब का? सैफुर रहमान साहब थे, सरफराज साहब, सैफुर रहमान जी कहते थे, मेरे नाम उनका सरफराज, कारी सरफराज। लेकिन सैफुर रहमान फिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस्लाम से ज्यादा मशहूर से। अच्छा, मशहूर सैफुर रहमान नक्शबंदी। जी। तो आप उनके ही मुरीद बने ना, या उनके बेटे के मुरीद? उनके बने? बेटे के मुरीद बने, सैफुर रहमान साहब के नहीं। क्यों, कब इंतकाल कर गए? काफी दिन पहले। अच्छा, उनको नहीं देखा है कि मुरीद नहीं थे। तो आप कैसे पहुंचे उनके पास? बता रहे थे ना आपके कोई साथी थे, लेके गए। उधर हमारे इलाके में एक आदमी रहता था, हाँ। वो उधर जाता था, वो लेके गया। अच्छा, क्या बोल के ले गया? उधर महफिल होती है जिक्र की, उधर चलते। क्या जिक्र होता है वहाँ? अल्लाह का जिक्र करते। कैसे? अल्लाह 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 अल्लाह, हाँ? अल्लाह 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 अल्लाह, बस जी, और कुछ नहीं? जिक्र होता है आपको मसला। और क्या, और कैसे जिक्र होता है? जरा कुछ और बताइए ना। वो काफी जिक्र भी करते हैं। वही क्या क्या जिक्र होता है? एक तो कहा अल्लाह 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 का जिक्र करते हैं। फिर अल्लाह का कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, और हु अल्लाह, हु अल्लाह जी, हु अल्लाह जी, हु अल्लाह ऐसे। अच्छा, और अल्लाह 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 जी, हु साथ लाते पढ़ते। हु भी बोलता है। हु अल्लाह, एक तो हुआ अल्लाह हु जी, है अल्लाह, और एक होता है हु अल्लाह। ये कभी कभार जा रहा था अल्लाह का जिक्र करते। अच्छा, लाते पढ़ते, बयान वगैरह करते। तो फिर जो उनको हाथ, एक में हाथ मिलाइए जी, जब हाथ मिलाते हैं जी, तो फिर ऐसे क्यों करते हैं? ऐसा कि कोई करता, कोई नहीं करता। नहीं, जो करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, मालूम नहीं कि आप नहीं ऐसा देखे तो काफी लोग आते हैं, तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। जो करते हैं मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ, क्यों करते हैं? और अगर ये सही है तो पीर साहब खामोश रहते हैं, जी, है नहीं?
جی نہیں بولتے نا کچھ. کچھ نہیں بولتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں وہ. یعنی جو بھی جن کو بھی ہوتا ہے نا کسی کو نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے صحیح ہے. کہ بھائی مصافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. مصافہ کرتے صحابہ سے, جی اور جب مصافہ کرتے تو کیا صحابہ ایسے ایسے کرتے تھے؟ ایسے ایسے کرتے تھے؟ کوئی ذکر آتا ہے؟ نہیں. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ملے اور ایسے حالات نہیں ہوئے ان کے ساتھ, جی ایسا معاملہ نہیں ہوا, تو ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو پیر صاحب کو روکنا چاہیے نا. ایسے کیوں کر رہا ہے؟ بس مسافہ کرو. پیچھے بیٹھ یہ ناچنا گانا اور یہ کرنا اس کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں دیکھو کس طرح سے ناچتے ہیں اور کس انداز سے وہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں. اللہ کا گھر اس کے لیے تو نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو کیوں ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اور بعض لوگوں کو نہیں ہوتا ایسا؟ ایسا کیوں؟ اور ان سے جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھا, کہتے ہیں وجدات تھا. کیسے وجد آتا ہے؟ ہوتے ہیں جن کو آدھا یعنی ان سے ملنے کے بعد وجد آتا ہے. وجد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے وجد کا؟ ایسے جیسے آپ نے کہا نا ایسے کرنٹ لگتا ہے. اب ایسے کرنے لگ جاتے وہ بات ہاں ناچتے ہیں بھائی, پوری مسجد میں ناچتا ہے اور گر جاتا ہے. وہ ہم لوگ کو نہیں لگتا. کسی کو بھی نہیں لگتا. نہیں آپ نے کبھی سوچا نہیں, آپ نے کبھی کیا ایسا؟ وجد نہیں آیا آپ کو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جس کے پاس ایمان زیادہ ہے اس کو وجد آتا ہو, جس کا ایمان کم ہو اس کو وجد نہیں آتا ہو. ایسا ہے کیا؟ پتہ نہیں. جہاں جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, میں تو پڑھا نہیں ہوں, عقل سے سوچنا چاہیے نا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ ناچ رہا ہے اور یہ نہیں ناچ رہا ہے. اگر ناچنا صحیح ہے تو سب کو ناچنا چاہیے, اور اگر ناچنا صحیح نہیں ہے تو پھر سب کو نہیں ناچنا چاہیے. تو اس عقل سے بھی اللہ نے دیا ہے نا, تو سوچنا چاہیے نا. تو نہیں سوچا آپ نے کبھی؟ اچھا. وہی دن ہے. بہر کے دیکھیے میرے بھائی, دیکھیے جی سر. آپ نے کلمہ سنا ہے نا, کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ. نہیں صدقے یا رسول اللہ کلمہ تھوڑی ہے. اچھا نہیں کہ کہنا. چلو اچھا نہیں کہنا. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. بس کلمہ ہمارا ہو گیا. اچھا اس میں کیا ہے, ہم نے اقرار کیا ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. تو اب عبادت جتنی ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اب دیکھیے کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, یہ عبادت ہے. ذکر کرنا اللہ کا یہ عبادت ہے نہیں؟ تو اب یہ عبادت ہو گیا. اب ایک کوشچن آتا ہے کہ عبادت ہم کس کے طریقے پر کریں, کس کے طریقے پر؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا ذکر کا اور عبادت کا, ویسے ہمیں کرنا ہے. اب اگر پیر صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ 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 ایسے ذکر کرو, یا ہو کرو, یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرو, تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسا ذکر کرنا. پیر صاحب کا طریقہ ہم نہیں لیں گے. پیر صاحب رسول تو نہیں ہے, کلمے میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ. پیر صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے, نقشبندی صاحب رسول اللہ تو نہیں ہے. تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو عبادت کا طریقہ بتائے, ایک عبادت کا طریقہ بتائے. اور اللہ رب العالمین نے کس کو رسول بنا کے بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور رسول کا مقصد ہے کہ بندوں کو جا کر اللہ کی عبادت کیا کیا ہے وہ بتانا, اور اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے وہ بتانا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, اور اس کا یہ مقصد ہے بندوں کو اللہ سے کیسے جڑنا ہے, اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اب دنیا کے کوئی مفتی, کوئی مولانا, کوئی بھی عالم, کوئی بھی پیر, کوئی بھی مرشد اگر کوئی بتائے گا کوئی بات اللہ سے قریب کرنے کا راستہ, اللہ سے کی عبادت کا راستہ, ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے, اگر بتایا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے, نہیں بتایا ہے تو نہیں قبول کریں گے. پیر صاحب کی بات, مرشد صاحب کی بات,
سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پیر صاحب اور مرشد صاحب کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کہاں کن کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. تو شرط ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. پیر صاحب کی اطاعت نہیں ہے، مرشد کی اطاعت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہم پیر و مرشد کو، مفتی کو، مولانا کو دیکھیں گے کیا ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ریجیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے آرڈر نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ. دین کی کوئی بھی بات، دین پر چلنے کا کوئی بھی طریقہ ہے نا، عبادت کو کوئی بھی طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے. محنت کر رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، کیا فائدہ؟ تو یہ ذکر کا طریقہ جو پیر صاحب نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو یا اللہ پڑھو یا اللہ پڑھو یا ہو پڑھو یا ہو اللہ پڑھو، یہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے؟ نہیں بتایا. اب یہ ساری محنت رائے نہ جائے گی، رائے نہ جائے گی، ضائع جائے گا. اللہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا، واضح گمراہی میں چلا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ نے مدینہ پہنچایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہم بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہے نا. تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے کلمے کے مطابق چلیے. عبادت اللہ کی، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. امتی کس کے ہیں ہم؟ محمد رسول اللہ کے. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ کی. ختم. نہ کوئی نقش بندی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی رضوی، نہ کوئی عطاری، کچھ نہیں. ہماری نسبت ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، نبی رسول ہے، ان کی طرف نسبت کریں گے آپ؟ میں عیسائی ہوں، نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے محمد رسول اللہ دیا ہے، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے. تو گزرے ہوئے نبی کی امت ہم کی طرف نسبت نہیں کریں گے. تو پھر محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پیر کی طرف کیوں نسبت کرتے ہیں کہ ہم نقش بندی ہیں، ہم عطاری ہیں، ہم رضوی ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، نقش بندی ہے؟ نہیں. نسبتیں، یہ ساری نسبتوں کو ختم کریں. ہماری نسبت ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی بندگی، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت. چلیں توبہ کر کے جائیں. حج سے پہلے توبہ کر لیں کہ اب میں یہ نقش بندی گروپ میں نہیں رہوں گا، نقش بندی طریقے پہ نہیں چلوں گا. سمجھ گئے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چل رہے ہیں نا. ہاں، یہ ابھی سے توبہ کر لیجیے اور جانے کے بعد چھوڑ دیجیے سب راستوں کو، ورنہ مرنے کے بعد قبر میں کس کا سوال ہے؟ رب کون اور نبی کون اور دین کیا. کوئی پیر کا بھی سوال ہے، پیر صاحب کون؟ تو پھر قبر میں سوال نہیں کوئی پیر صاحب کا، کوئی مرشد صاحب کا. تو کیوں پیر اور مرشد کے پیچھے چل رہا ہے؟ قیامت کے دن بھی جو اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا تو جانتے کون کامیاب ہوگا؟ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کیا، انہی کے طریقے پہ چلا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اسی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن جب آدمی برا نتیجہ دیکھے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پہ چلا ہوتا. اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں اللہ کی اطاعت کیا ہوتا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہوتا. وہاں جا کے نہیں کہے گا کہ کاش میں پیروں کی اطاعت کیا ہوتا، مرشدوں کی اطاعت کیا ہوتا. نہیں، پیر مرشد کی اطاعت کرنے والا وہاں افسوس کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں سے توبہ کریں، چھوڑیں سب راستوں کو. دیکھیے حج کے اندر کیا ہے آپ کو؟ ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک اللہ کا ذکر ہے، ہاں تلبیہ، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کے، اور جو
جس طریقے پہ بھی ہم حج کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پورا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے میرے بھائی خیال رکھنا ہے نا، تو صحیح راستے پہ چلیے، چھوڑیے یہ سب چیزیں. بہت بر صغیر میں یہ سب اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے، گروپ میں منتشر کر دیا ہے، گروپ بنا دیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ کمانا ہے، پیسے کمانا ہے، دولت اور مال کمانا ہے. آپ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیے، اللہ کی کتاب نہیں آتا ہے پڑھنے کسی مولانا کو بتا کے کہ بھائی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے ہم کو بتاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرامین ہیں، حدیث شریف کہتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف. کسی بھی مولانا کو بیٹھا کے بھائی آؤ ایک ایک حدیث ترجمہ کر کے بتاؤ، بتاتے چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، امام اعظم ہے، رسول اعظم ہے کہ نہیں، اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت ہے، حکیم الامت ہے. آخر اپنی امت کو کیا بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیں. پیروں نے کیا بتایا سب کو پتا ہے، مرشد نے کیا بتایا سب کو پتا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے کیا بتایا سب کو پتا ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اللہ کے بندوں کو پتا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پتا نہیں ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے. اس میں محنت کریں، جو چیز آخرت میں کام آئے گی اس پر محنت کریں، ایسے نہ چلے آنکھ بند کر کے. سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہاں، میں چاہتا تھا میں آپ کو اپنے گروپ سے جوڑ دوں. مولانا سیف گروپ کو چھوڑیے، نقشبندی گروپ چھوڑیے، آئیے ہمارے مدنی گروپ میں آ جائیے، مظفر مدنی کے ساتھ جڑ جائیے. تو اپنے گروپ میں آپ کو لے آتا، لیکن نہیں. ہم کدھر بلا رہے ہیں آپ کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر. اور یہ جو آپ کا امامہ ہے، پگڑی ہے، یہ پگڑی بھی پیر صاحب والی، اس کو نکال دیجیے، ہٹا دیجیے. آپ پہنیے ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی پہنیے، سر پہ کوئی بھی رومال رکھیے. کوئی بھی آپ کے پنجاب میں سادہ سا امامہ چلتا ہے نا، وہ امامہ پہنیے، لیکن ایسا امامہ نہ پہنیے کہ جس سے پتا چلے آپ کسی پیر کے مرید ہیں. یہ علامت نہیں ہو، یہ پہچان نہ ہو. سمجھ گئے نا؟ کپڑا رکھیں، ہاں کپڑا رکھیں، آپ کوئی بھی کپڑا رکھیں، کسی طریقے سے بھی رکھیں، لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہیں. دیکھیے مجھے بغیر معلوم کیے میں نے بول دیا تھا کہ آپ کس کے مرید ہیں. کیوں؟ کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو ایک پہچان علامت دیتا ہے، کوئی ٹوپی کی شکل میں، کوئی امامے کی شکل میں، کوئی ہرا امامہ، کوئی لال امامہ، کوئی سفید امامہ، کوئی ہری ٹوپی، کوئی لال ٹوپی، کوئی گرین. یہ مقصد کہ ہر پیر بتانا چاہتا ہے یہ میرا کسٹمر ہے، یہ میرا مرید ہے، دوسرا اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے. ضرورت نہیں ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں کہا کہ تم ایسی ہی ٹوپی پہنو، ایسا ہی امامہ پہنو، ایسا ہی رومال سر پہ ڈالو. یہ لباس ہے، اور لباس میں پابندی نہیں ہے. لباس میں آپ جیسا لباس، پاکستانی ڈریس الگ ہے وہ پہنے، ایسے ہی ترکی کا لباس الگ ہے، ترکی اپنا پہنے، افریقہ کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے، عرب کا لباس الگ ہے وہ اپنا پہنے. لباس میں ہمیں اسلام میں پابندی نہیں دی گئی، لیکن کوئی ایسی علامت اور پہچان نہ ہو جس سے کسی پیر و مرشد کی پہچان بن جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے علاقے کا لباس ہو، آپ کے ملک کا لباس ہو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم کو پہچانا ہے، جو یہ ٹوپی ہے نا آپ کی، پہچان. ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں سب امریکہ سے آئے، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی انڈیا سے آیا، کوئی پاکستان سے آیا ہے. ہم سب کو یہاں کس چیز نے جمع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں، اسی کلمے نے اکٹھا کیا. پیر و مرشد نے اکٹھا نہیں کیا. پیر و مرشد پر جائیں گے تو آپ بولیں گے میرا پیر و مرشد نقشبندی ہے، دوسرا کہے گا میرا پیر و مرشد قادری ہے، دوسرا کہے گا اختاری ہے، دوسرا کہے گا رضوی ہے، کوئی کہے گا سہروردی، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ، پھر لڑائی جھگڑے ہو جائے گی. پیری مریدی کے نام پر امت ایک نہیں ہوگی، امت ایک ہوگی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. امت کو اس پہ ایک کرنا ہے. ٹھیک ہے.